السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، ہم خطبہ حجۃ الوداع کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم خطبہ حجۃ الوداع کی اہمیت کے بارے میں پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد فی آخر کلامنا۔ یہ خطبہ ایک عظیم الشان منشور ہے۔ اس میں خالص توحید کا درس ملتا ہے۔ توحید پر ایمان دین اسلام کی بنیاد ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس خطبہ کا آغاز اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے کیا اور فرمایا کہ سب اختیارات اللہ تعالیٰ ہی کے قبضہ قدرت میں ہیں، کوئی اس کا شریک نہیں۔ انسان اپنے رب کے سامنے محض بے بس اور مجبور ہے۔ مساوات کا درس دیا۔ اس خطبہ میں رنگ و نسل کے امتیازات کو ختم کر کے مساوات کا درس دیا گیا ہے۔ عرب معاشرہ میں ذات پات کا تصور موجود تھا، آقا اور غلام کی تمیز تھی۔ اسلام نے آ کر ان تمام امتیازات کو بالکل ختم کر دیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں معزز وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ اس خطبہ مبارک میں تکریم آدمیت کا سبق ملتا ہے۔ اسی خطبہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو آگاہ کیا اور اس کو اس کے اصل مقام کا پتہ بتایا۔ حضرت محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انسانوں کو بحیثیت انسان برابر قرار دیا ہے۔ ہر شخص کو وہ تمام آزادیاں اور تمام حقوق حاصل ہیں جن کا اس خطبہ میں ذکر کیا گیا ہے۔ ہر شخص کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت کی ضمانت دی گئی ہے۔ عورت کو بہت اعلیٰ مقام دیا گیا۔ اسلام سے قبل معاشرے میں عورت کی بہت زیادہ تسلیل کی جاتی تھی۔ عورت کو منقولہ جائیداد سمجھا جاتا تھا۔ حضرت محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو اس کا صحیح مقام اور مرتبہ دلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے بھی مردوں پر حقوق ہیں اور مردوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ عورتوں کی تمام ضروریات کو پورا کرنے کا اہتمام کریں۔ غلاموں کے حقوق کی نشاندہی کی، ان کے حقوق جو ہے وہ متعین فرمائے۔ غلام معاشرے کا بدحال ترین طبقہ ہوتے ہیں اور اس وقت ان کی حالت اور زیادہ ابتر تھی۔ اسلام کی آمد کے بعد اور پھر اس خطبہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ غلاموں کے حقوق کا تعین فرمایا بلکہ غلامی کے خاتمہ کی بھی ترغیب دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں سے بہتر سلوک کرنے اور ہر طرح سے ان کا خیال رکھنے کی تلقین فرمائی۔ اخوت اور اتحاد کی تعلیم دی گئی ہے۔ اس خطبہ میں تمام بنی نوع انسان کو ایک لڑی میں پرو دیا گیا ہے۔ عربوں میں اتفاق نہیں تھا، جان و مال کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی۔ ایک شخص کے قتل سے لڑائیوں کا جو سلسلہ شروع ہوتا تو کئی سالوں تک رہتا۔ قوموں کی بربادی ہمیشہ جنگ و جدل ہی کے نتیجہ میں ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو لڑنے جھگڑنے سے منع فرمایا کہ میرے بعد ایسے نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو، بلکہ امن و آشتی سے زندگی گزارنا۔ اس خطبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کی رسموں کا خاتمہ فرمایا۔ سودی کاروبار عام تھا، اس کو ختم کیا اور جاہلیت کی رسمیں جو عربوں کے لیے بڑے فخر کا باعث تھیں، آباء و اجداد پر فخر کیا جاتا تھا، ان سب کو فرمایا کہ جاہلیت کے تمام خون میرے پاؤں کے نیچے ہیں۔ آباء و اجداد پر فخر کا خاتمہ کیا، تمام جاہلانہ رسمیں ختم کیں۔
امن و امان کا قیام فرمایا۔ اسلام سے پہلے اگر کوئی قتل ہو جاتا تو اس کا انتقام لینا خاندانی فرض ہو جاتا تھا، اور سینکڑوں برس کی لڑائیوں کے بعد بھی یہ فرض جاری رہتا تھا۔ لیکن اس خطبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بری رسم کو ختم کر کے دنیا میں امن قائم کر دیا اور فرمایا کہ سزا صرف مجرم کو دی جائے گی۔ جواب دہی کا تصور ملا ہمیں اس خطبہ سے۔ اس خطبہ میں ہر فرد کو ذمہ دار قرار دیا گیا ہے کہ وہ انفرادی طور پر اپنے اعمال کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دہ ہے۔ ہر شخص اپنے اعمال کا بوجھ خود ہی اٹھائے گا۔ باپ کا گناہ بیٹے کے سر اور بیٹے کا گناہ باپ کے سر نہیں آئے گا۔ پھر اطاعت امیر کا درس ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبہ میں امیر کی اطاعت کرنے کا حکم دیا۔ اس سے جماعت میں اتفاق، اتحاد اور ہم آہنگی پیدا ہوئی اور ساری دنیا میں اسلام کا غلبہ ہوا۔ اس خطبہ میں ارکان اسلام کی اہمیت کو بہت زیادہ اجاگر کیا گیا ہے۔ ارکان اسلام دین کی بنیاد ہیں، اور اس خطبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ادائیگی پر خصوصی توجہ دلائی اور فرمایا کہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کی پابندی کریں۔ غرض یہ کہ یہ خطبہ ان تمام بنیادی نکات، قوانین اور ضوابط پر مشتمل ہے جو رہتی دنیا تک کے لیے ہر شعبہ کے لوگوں کے لیے راہبر و رہنما ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن و سنت پر عمل کرنے والا، اس کا ناشر، اس کی اشاعت کرنے والا، اس کی خدمت کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔ فی امان اللہ تعالیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔